اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا۔ ایسے کئی آیتیں ہیں، جیسے مثلا قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ابھی سنتے ہی درود پڑھنے لگ جاتے لوگ۔ یا ایھا الذی، دیکھیے ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آنے پر درود پڑھنا، یہ الگ ہے، وہ صحیح ہے۔ یہ ہے کہ اس آیت کے حکم کی تعمیل میں آدمی اسی وقت درود پڑھنا ضروری سمجھے۔ تو اس سے پہلے کون سی آیت پڑھی تھی میں نے؟ مجمل کی تفصیل کے اعتبار سے کون سی آیت تھی وہ؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، سب کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگیں گے، مولوی صاحب پڑھ بول اللہ کا حکم آیا نماز قائم کرو، زکوٰۃ تو جا رہا میں، ہاں زکوٰۃ دینے کے لیے جا رہا کرتا آدمی، فوری طور پر تعمیل اس کی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی کہے کہ یہ آیت سنتے ہی درود پڑھنے لگے، یہ طریقہ سلف سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آنے پر درود پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر صلاۃ بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ کیسے؟ یا نبی سلام علیکہ، ابھی کیا ہے؟ سلموا تسلیما ہے نا، تو سلموا تسلیما، وہ لوگ کیسا کہتے ہیں صلاۃ تم درود، ہم بولتے صلاۃ پر درود پڑھتے ہیں رسول پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اور الی آخرہ، بولتے صلاۃ تم پڑھتے لیکن تم سلام نہیں پڑھتے، سلام نہیں پڑھتے۔ کیسے پڑھنا چاہیے؟ یا نبی سلام علیکہ، اور ایک ساتھ کسی بھی جدید گانے کے ٹیون پہ، شرم آنا چاہیے۔ آپ گانے کے فلمی گانوں کی اس پہ آپ یہ کریں گے، رسول کی تعظیم کے خلاف ہے۔ جس چیز سے منع کیا گیا ہے گانے بجانے سے، آپ رسول کی تعریف میں گانے بجانے کا انداز اختیار کریں، کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں سلام تم لوگ نہیں پڑھتے ہو۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلام سے مراد وہ سلام ہے جیسے وہ پڑھتے ہیں، مرگ مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ تو اب دیکھیے سلام کیا ہے اور درود کیا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں لقینی کعب بن عجرہ، یہ آخری نقطہ، اس کے بعد انشاءاللہ آپ آزاد ہیں۔ لقینی کعب بن عجرہ، کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، فقال الا اودی، کتنے خوش ہو جاتے لوگ، ہاں سب سے شوق سے آدمی بات جب کب سنتا معلوم؟ جب پروگرام کے ختم ہونے کا اعلان ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر میں بات ختم ہونے ہوتے، ایک دم سب فریش ہو جاتے، اب چھوٹنے کا وقت آ گیا، آزادی کا وقت آ گیا۔ لقینی کعب بن عجرہ، کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہوئی، وہ مجھ سے ملے، فقال الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی کتنی تعظیم کرتے تھے، اس کو ایک ہدیہ سمجھتے تھے، وہ ایک گفٹ ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہم کو ملتی ہے، اس کی قدر ہونا چاہیے۔ ہم خالی درہم دینار کوئی گفٹ سمجھتے ہیں، کوئی آدمی حدیث بتائے، کوئی ہم کو دین کی کوئی چیز سکھائے، اس کو اتنی بڑی گفٹ نہیں سمجھتے۔ الا اہدی لک ہدیۃ، کیا میں تمہیں ایک ہدیہ دوں، ایک بات جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ فقلت بلا فاہدیھا لی، کہتے میں نے کہا ضرور، مجھ کو ہدیہ دیجئے، مجھ کو ہدیہ دیجئے۔ فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ، کہتے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ہم نے کہا اللہ کے رسول کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، آپ اہل بیت پر کیسے ہم سلام بھیجیں، صلاۃ کیسے بھیجیں؟ فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیکم، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ تو سکھا دیا کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں، لیکن آپ پر صلاۃ کیسے بھیجیں؟ قال آپ نے فرمایا قال قولوا، تم یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر صلات بھیج جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر سلامتی بھیجی، صلات بھیجا۔ انک حمید مجید، یقیناً تو تعریف کا مستحق ہے اور بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر برکتیں نازل فرما ویسے ہی جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکتیں نازل فرمائیں، یقیناً تو بڑا حمد کا مستحق ہے اور بزرگی والا ہے۔ بخاری مسلم۔ اب اس میں کیا ہے؟ صحابہ نے نمبر 1 صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم آپ پر اور آپ کے اہل پر کیسے صلات بھیجیں؟ اس سے ایک مزاج صحابہ کا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا حکم آتے ہی اپنے دل سے کیسا بھی عمل کرنا شروع نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے حکم کیا دیا؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلات اور سلام۔ صحابہ نے کہا اللہ نے سلام تو سکھا دیا ہم کو، صلات کیسے؟ تو معلوم ہوا کہ سلام بھی اللہ کا سکھایا ہوا ہونا چاہیے، صحیح؟ کیونکہ صحابہ کہ ہم نے اپنے دل سے سلام تو نکال لیے، اب صلات بھی نکالنے والے ہیں، ایسا بولے نہیں۔ صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ نے سلام تو سکھا دیا لیکن صلات کیسے آپ بتائیے؟ تو اللہ اور اس کے رسول سے صلات و سلام کو سیکھنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، صحیح؟ یہ اصول یاد رکھیے، ساری بدعتیں کٹ جاتی اس سے۔ تو آئیں، اب آپ نے سکھایا، پورا درود سکھایا آپ نے، تو معلوم ہوا کہ آپ نے اللہ کے حکم کو جو مجمل تھا کیسے درود پڑھا جائے آپ نے پورا درود الفاظ میں سکھایا، اس مبہم یا مجمل کی آپ نے تبیین کی، مبہم کو یا مجمل کو آپ نے کیا کیا؟ مبین کیا، اس کو بیان کیا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کا ذمہ ہے کہ تاکہ آپ بیان کر دیں، واضح کر دیں، مبین کر دیں کہ رب کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے۔ سلام کیسے سکھایا اللہ نے اور سلام کیا ہے؟ ابن حجر کہتے ہیں فتح الباری میں اسی حدیث کے تحت میں کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِالسَّلَامِ مَا عَلَّمَهُمْ إِيَّاهُ فِي التَّشَاهُدِ مِنْ قَوْلِهِمْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، کہتے ہیں سلام سکھا دیا، وہ تو پہلے ہی سکھا دیا تھا، تو وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ تو تشاہد میں التحیات سکھایا، تو اس میں کیا الفاظ ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت بھی ہو اور اللہ کی طرف سے برکات بھی آپ پر ہوں۔ تو سلام بھی التحیات میں ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے سلام ہے اور اس کے بعد صلات ہے، تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ سلام تو سکھا دیا اللہ نے آپ کے ذریعے سے، اب صلات بھی آپ بتائیے کیسے ہو؟ تو دونوں چیزیں کس سے سیکھی ہیں؟ تو ہم سلام بھی کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھی بیچتے ہیں التحیات میں، اور صلات بھی۔ اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر سنت کی طرف رجوع نہیں کرے گا غلطی کرے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلات کا ذکر اور سلام کا ذکر، دو چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلے کس کا ہے؟ صلو علیہ، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وسلموا تسلیما۔ تو پہلے صلات کو اللہ نے ذکر کیا اور اس کے بعد سلام کو۔ التحیات میں ہم کیا کرتے؟ پہلے غور کیا کبھی؟ پہلے کیا آتا التحیات میں؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس کے بعد پورا تشہد ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا اللہم صلی علی محمد۔ تو نماز میں التحیات میں پہلے کیا آ رہا ہے؟ سلام، اور اس کے بعد صلات۔ جیسے صحابہ کہہ رہے ہیں سلام تو سکھا دیا، صلات بھی سکھائیے، تو حدیث میں کیا ہے؟ اس کے عمل کرنے کو پہلے سلام رکھا گیا اور اس کے بعد صلات کو رکھا گیا۔ اب اپنی عقل سے بیٹھ کے سوچا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ذکر کیا؟ صلو علیہ، صلات، دوسرا کیا ذکر کیا؟ سلام۔ حدیث میں تو الٹا رہا، تو یہ کیا کرا؟ ارے کچھ تو غلطی بھی رہیں گی سکھانے والے سے، تو اس کو کیا کریں گے؟ قرآن کے مطابق کر کے پہلے آگے کیا کریں گے؟ اللہم صلی علی محمد۔ حالانکہ بے وقوف یہ نہیں سمجھا دعا کا طریقہ کیا ہے، پہلے اللہ کی حمد ہو، اس کے بعد
درود ہو، اس کے بعد اپنی حاجت مانگی جائے. تو التحیات للہ والصلوات والطیبات میں کیا ہے؟ تمام قولی، فعلی اور ساری بدنی عبادات جتنی بھی سب کس کے لیے خاص ہیں؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کی تعریف پہلے ہے، اس کے بعد نبی پہ درود ہے، اور اس کے بعد اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں. آپ نے جیسے فرمایا ثم یدعو بعد بما شاء، اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگ. تو وہ ترتیب دعا کی ہے، اسی لیے اس کو پہلے رکھا گیا ہے کہ اللہ کی حمد پہلے آئے، اس کے بعد رسول پہ درود آئے. تو آپ نے اس کو ایسا رکھا ہے، اللہ نے آپ کو ایسے سکھایا، حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما، اس لیے کہ دونوں میں رسول کا ذکر ہے. درود و سلام کس پر ہے؟ رسول پر. لیکن اس پر بھی آپ نے کس کو مقدم رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد کو. حمد پہلے آئے، پھر اس کے بعد کیا آئے گا؟ سلام، اس کے بعد صلاۃ آئے گا. تو اس لیے اگر حدیث کی طرف رجوع نہیں کرے گا تو قرآن کے فرمان، قرآن میں جو آئے ہوئے فرامین الہیہ ہیں، ان پر بھی آدمی صحیح طریقے سے عمل کر سکتا ہے؟ نہیں. وہ مجمل ہے، اس کی تفصیل دیکھنا ضروری ہے. اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ مجمل ہی سے چمٹ جاتے ہیں، تفصیل دیکھتے نہیں یا آنکھ کھولتے نہیں. یا تو دیکھتے ہی نہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں؟ ذرا دیکھو بولے نہیں بس اتنا ہی کافی ہے، آنکھ کھولتے نہیں اور اپنی بدعت پر باقی رہتے ہیں. اہل حق کا طریقہ نہیں ہوتا ہے.